क्या आपने कभी सोचा ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس کم ہونے کے باوجود سکون اور برکت کیوں ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگ بہت کمانے کے باوجود ہمیشہ پریشان رہتے ہیں؟ آخر رزق میں صرف زیادہ ہونا اہم ہے یا برکت ہونا؟ آج بہت سے لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی قرض، تنگی، بے سکونی اور اخراجات ختم نہیں ہوتی۔ ایسے میں اسلام ہمیں صرف رزق مانگنا نہیں سکھاتا، بلکہ برکت والا رزق مانگنا سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی دعائیں سکھائیں جو انسان کے رزق، گھر، وقت اور زندگی میں برکت کا سبب بنتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ رزق میں برکت کے لیے کون سی مسنون دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا کا مطلب کیا ہے اور کیوں بعض لوگ کم میں بھی خوشحال رہتے ہیں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم آپ کو ایک ایسا آسان عمل بھی بتائیں گے جو رزق کے دروازے کھولنے میں مددگار بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں رزق صرف پیسے کو نہیں کہتے۔ صحت، سکون، نیک اولاد، اچھے تعلقات، وقت کی برکت، ذہنی سکون، یہ سب بھی رزق ہیں۔ بعض لوگ لاکھوں کماتے ہیں مگر سکون نہیں ہوتا، جبکہ کچھ لوگ کم وسائل میں بھی خوش اور مطمئن ہوتے ہیں۔ یہی برکت ہے۔ برکت کا مطلب صرف زیادہ ہونا نہیں، بلکہ تھوڑے میں بھی فائدہ، سکون اور خیر پیدا ہونا ہے۔ اسی لیے مومن صرف مال نہیں بلکہ برکت مانگتا ہے۔ رزق میں برکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یعنی اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والا عمل مانگتا ہوں۔ اس دعا میں صرف رزق نہیں بلکہ پاکیزہ رزق مانگا گیا ہے، کیونکہ حرام یا ناجائز مال کبھی حقیقی سکون نہیں دیتا۔ بظاہر وہ زیادہ لگ سکتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ایک اور مشہور دعا ہے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یعنی اے اللہ، مجھے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بچا اور اپنے فضل سے دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ ذرا غور کریں، اس دعا میں انسان صرف مال نہیں مانگ رہا بلکہ عزت والا، پاکیزہ اور کافی رزق مانگ رہا ہے، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ رزق کی کمی سے زیادہ رزق کی بے برکتی کا شکار ہیں۔ پیسہ آتا ہے مگر رکتا نہیں، اخراجات ختم نہیں ہوتے، دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق کی برکت صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا سے آتی ہے۔ محنت ضروری ہے لیکن برکت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال بھی سکھائے جو رزق میں برکت کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم چیز استغفار ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں: اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی ہی نہیں بلکہ رزق میں برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور رزق کی تنگی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ دوسرے شخص نے بارش نہ ہونے کی شکایت کی، آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا۔ تیسرے نے اولاد کی خواہش ظاہر کی، آپ نے اسے بھی استغفار کا مشورہ دیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ ہر مسئلے کا ایک ہی حل کیوں؟ تو آپ نے قرآن کی یہی آیات پڑھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار انسان کی زندگی میں حیران کن برکتیں لا سکتا ہے۔ رزق میں برکت کے لیے ایک اور اہم چیز نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ اس آیت میں بہت بڑا راز ہے۔
آج لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت سے وقت ضائع ہوگا اور دنیاوی کام متاثر ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نماز انسان کے رزق میں برکت لاتی ہے۔ جو شخص اللہ کے حقوق پورے کرتا ہے، اللہ اس کی معاملات آسان کر دیتا ہے۔ صدقہ بھی رزق بڑھانے کا عظیم ذریعہ ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ دینے سے مال کم ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، حقیقت میں صدقہ دل کی تنگی ختم کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جب انہوں نے اللہ کی راہ میں دینا شروع کیا تو ان کے رزق میں عجیب برکت آ گئی۔ ایک دکاندار ہر وقت نقصان کی شکایت کرتا تھا۔ ایک بزرگ نے اس سے پوچھا، کیا تم فجر کی نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، اکثر نہیں پڑھ پاتا۔ بزرگ نے فرمایا، تم زمین پر رزق تلاش کر رہے ہو مگر آسمان والے سے تعلق کمزور کر رہے ہو۔ اس شخص نے نماز کی پابندی شروع کی اور کچھ عرصے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کے کاروبار میں برکت آنے لگی ہے۔ اصل راز صرف زیادہ کمائی نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ رزق میں برکت کے لیے صبح جلدی اٹھنا بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ آج بہت سے لوگ رات دیر تک جاگتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں، پھر دن بھر سستی اور بے برکتی محسوس کرتے ہیں۔ اسلام انسان کو متوازن زندگی سکھاتا ہے اور اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ حرام کمائی رزق کی برکت ختم کر دیتی ہے۔ جھوٹ، دھوکہ، سود، رشوت اور ناجائز طریقوں سے کمایا ہوا مال بظاہر زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں سکون نہیں ہوتا۔ بعض لوگ بہت کماتے ہیں مگر بیماریاں، جھگڑے اور پریشانیاں ان کے گھر سے نہیں جاتی، جبکہ کچھ لوگ تھوڑا کماتے ہیں مگر ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یہی حلال رزق کی برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ رزق کے لیے صرف دنیاوی اسباب پر بھروسہ نہ کرو بلکہ اللہ پر توکل بھی رکھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ پر سچا بھروسہ کرو تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ اس حدیث میں بہت بڑا سبق ہے کہ انسان محنت بھی کرے اور اللہ پر یقین بھی رکھے۔ بعض لوگ رزق کی فکر میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ سکون کھو دیتے ہیں۔ ہر وقت مستقبل کی پریشانی، خرچوں کا خوف اور دوسروں سے مقابلہ، یہ سب انسان کو اندر سے تھکا دیتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کی ذمہ داری محنت کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ یہی سوچ انسان کو ذہنی سکون دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت آئے تو چند عادتیں آج سے اپنا لیجئے۔ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، روزانہ استغفار کریں، صبح کی دعائیں پڑھیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور حلال رزق پر قناعت کریں۔ یہ سب اعمال رزق میں برکت کا سبب بنتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا کبھی نہ چھوڑیں۔ ایک اور خوبصورت دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فیہا رزقنا، یعنی اے اللہ ہمیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں برکت دے۔ یہ مختصر دعا انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ اصل برکت اللہ ہی دیتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں سب سے امیر انسان وہ نہیں جس کے پاس سب سے زیادہ مال ہو، بلکہ وہ ہے جس کے دل میں قناعت ہو۔ اگر انسان کے پاس سکون، ایمان اور حلال رزق ہے تو وہ حقیقت میں خوش نصیب ہے، کیونکہ مال صرف دنیا میں کام آتا ہے لیکن برکت دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتی ہے۔ اور آخر میں وہ بات جو شاید آپ کی زندگی بدل دے، اگلی بار جب آپ رزق کی فکر میں پریشان ہوں تو صرف زیادہ پیسے کی دعا نہ کریں بلکہ برکت کی دعا کریں، کیونکہ اگر اللہ تھوڑے میں برکت دے دے تو وہی تھوڑا بہت بن جاتا ہے، اور اگر برکت نہ ہو تو بہت کچھ بھی کم محسوس ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی خوشحالی کا راز
صرف ایک سچی دعا اور اللہ پر مکمل بھروسے میں چھپا ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور کومنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔